بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی آمد دراصل ایک نئے اسلامی سال کا آغاز کا پیغام ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی گزشتہ زندگی کا محاسبہ کرنے اور آنے والے دنوں کے لیے نیک ارادے باندھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ محرم آنے سے پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں۔ توبہ انسان کے دل کو پاک کرتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی طرح نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ نئے سال کا آغاز عبادت اور تقویٰ کے ساتھ ہو۔ محرم الحرام سے پہلے صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا بھی بہت فضیلت رکھتا ہے۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی یا اختلافات ہوں تو محرم سے پہلے صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ اسلام محبت، بھائی چارے اور معافی کا درس دیتا ہے۔ والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ان اعمال میں شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ محرم الحرام ہمیں عظیم قربانیوں کی یاد بھی دلاتا ہے، خصوصاً امام حسین اور ان کی رفاقہ کی قربانیاں حق، صبر اور استقامت کا عظیم درس دیتی ہے۔ اس لیے محرم کی آمد سے پہلے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، سچائی کا ساتھ دیں گے اور ہر حال میں اللہ پاک کی اطاعت کو مقدم رکھیں گے۔ اس مہینے کی تیاری میں استغفار کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی کثرت دل کو سکون اور روح کو تازگی عطا کرتی ہے۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار، نفل نمازوں اور تہجد کی عادات اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محرم الحرام کی آمد سے پہلے اگر انسان اپنے دل میں نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت پیدا کر لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ نئے اسلامی سال کے آغاز پر یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، آنے والے سال کو امن، صحت، رزق کے حلال اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے۔ محرم الحرام کا استقبال شور و غل اور سے نہیں بلکہ عبادت، دعا، توبہ، استغفار اور نیک اعمال کے ذریعے کرنا چاہیے۔ جو شخص محرم کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو اللہ پاک کی اطاعت کے لیے تیار کر لیتا ہے، اس کے لیے یہ مہینہ خیر و برکت اور روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی شروع کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں اور اللہ پاک سے نئے اسلامی سال کو خیر و برکت والا بنانے کی دعا کریں۔ محرم سے پہلے اپنے دل کو کینہ، حسد اور بغض سے پاک کرنا، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور اگر کسی کا حق باقی ہو تو اسے ادا کرنا بھی اہم اعمال میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات، درود پاک کی کثرت، استغفار اور نوافل کا اہتمام کرنا انسان کے لیے باعث اجر و برکت بنتا ہے۔ محرم الحرام خصوصاً یوم عاشوراء کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے روزوں کی نیت اور نیک اعمال کا عزم کرنا بھی مستحب ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نئے اسلامی سال کا آغاز اللہ پاک کی اطاعت، ذکر و اذکار اور نیکی کے کاموں سے کرے تاکہ پورا سال خیر و برکت اور کامیابی کے ساتھ گزرے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جاتا ہے۔ اللہ پاک سب گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذو الحج کے مہینے کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت مبارک کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گی اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود بھی انتظار کیا کہ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت مبارکہ پڑھ کر
اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں یہ سورت 7 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآن صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جو شخص محرم الحرام سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، تو وہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی سورۃ مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ محرم کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ شخص جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو محرم کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق آتا ہے۔ اگر آپ محرم کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کسی کے در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، محرم کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں محرم کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، محرم سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت والے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن، بڑی برکتوں والے دن ہے۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآن سورت کو صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، جب چاہے جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن بھی کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں، ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہیں افضل محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہیں مبارک دنوں میں ایک دن عاشوراء کا بھی ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، اس میں 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب المجرب ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔
3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، محرم کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے، اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف اور صرف 21 بار پڑھیں، 21 بار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیے۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تنگ دستی سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، آپ کی بے چینی ختم ہو جائے گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے کتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورت فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ ناظرین، آپ نے سورت فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورت فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تجابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود بھی شفا بن جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کے کمالات، سورت فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورت فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمین بھی 7، اور جب آپ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورت فاتحہ پڑھیں گی تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہ ایک بار محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو صرف 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورت فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورت فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ یہ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے سورت فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ آپ بھی چاہتے ہیں آپ پر خاص نظر کرم ہو جائے تو آپ یا غنی کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب میں چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے،
یا کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اس لیے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیّ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیجئے۔ آپ نے یا غنیّ کو ایک بار ہو گیا، یا غنیّ 2 بار ہو گیا، اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیّ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندوں کے کیا اعمال ہیں۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیّ کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یعنی یا غنیّ کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیّ پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے محرم کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جتنا مانگو گے مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ محرم کا چاند نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے محرم کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لینے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔